ماشاءاللہ ہمارے سامنے خوبصورت انداز میں چند نصیحتیں پیش فرما رہے تھے جناب بھائی محمد منور صاحب۔ میں اپنے معزز مہمان کو دعوت دوں گا جو ہمارے اس علاقے کی مشہور و معروف شخصیت ہیں جناب حضرت مولانا محمد راشد صاحب، امام و خطیب جامعہ مسجد غوثیہ۔ ان سے گزارش کروں گا کہ کرسی پر تشریف لے آئیں اور انشاءاللہ ان کے حوالے مائک ابھی کر دیا جائے گا۔ حضرت سے گزارش ہے کہ 10 منٹ کے لیے ہمارے سامنے اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ آپ حضرات جاگ رہے ہیں، تھوڑا جاگنے کا ثبوت دیے سبحان اللہ۔ میں شان علی، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، حضرت مولانا عرفان جناب پروفیسر محمد عرفان محمود برک صاحب تشریف لائیں۔ میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت اپنی گناہوں مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے درمیان تشریف لائے۔ جناب پروفیسر عرفان محمود برک صاحب تشریف لائے، ان کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، محبت دیجیے گا۔ ماشاءاللہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں، اور میں مبارکباد دل کی اتھا گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں ہمارے مسجد غوثیہ کے امام و خطیب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ بہت ہی میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور تہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری ایک ادنا سی دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں بلا تمہید میں اپنے آج کے مہمان حضرت مولانا راشد لطیف صاحب انہیں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے چند منٹ کی حاضری لگوائیں۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند تمام آبا محبت کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ آج بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اس گاؤں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، حضور کا مقام، عزت آبرو، کریم آقا کی سیرت، صورت، ہر ایک پہلو کے اوپر بات کرنے کے لیے محترم جناب قاری الطاف صاحب نے ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا۔ انعقاد پر ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا مبارک قدم اٹھانا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی احباب دور دراز سے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی تشریف آوری بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے، کوئی کسی بھی مسلک سے ہو، مقصد ایک ہی ہے، ختم نبوت۔
जो लोग मुझे सुनते हैं उन्हें पता होगा कि मैं इतनी खामोशी में मुझसे बात नहीं होती, और चूंकि नए बंदे भी हैं, लेकिन जो बात समझ आए फिर थोड़ा सा सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं किसी में बैठ के बात कर रहा हूँ, ये मेरी बात आप तक पहुँच रही है। हमारा मकसद खत्म नबूवत, कोई मसलक नहीं, कोई फिरका नहीं, आपस की जो बातें हैं वो अलग, लेकिन इस वक्त जो मामला है वो है खत्म नबूवत का। सारे बेशक अलग अलग हो, लेकिन कलमा तो हम एक ही पढ़ते हैं। हमारे साथी इख्तलाफ हो सकते हैं, फिकी मसाल हो सकते हैं, लेकिन सारे जहां पे मिलते हैं उसे कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्योंकि हमारी बुनियाद इस्लाम का जो मेन रास्ता है वो यही एक कलमा है। जब तक इंसान कलमा नहीं पढ़ता तब तक उसकी कोई पहचान नहीं होती। लिहाजा हमारा मकसद सिर्फ खत्म नबूवत है। इसीलिए मैं भी यहाँ पे, काफ़ी सारे अहबाब ने मुझे दावत दी और बिलखुसूस करके अल्ताफ साहब ने भी दावत दी, इनके कहने पे मैं आ गया। अल्लाह तबारक व तआला मेरी भी हाज़िरी आपकी तशरीफ अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। कोई भी ज़्यादा बात लंबी करने का मैं आदी नहीं हूँ। हर दौर में एक इबादत होती है, हर दौर में एक इबादत होती है। एक वक्त था जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से ज़ाहिर पर्दा फरमा गए, उस वक्त एक इबादत थी जो कि सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने उस इबादत को हासिल किया। वो इबादत क्या थी और आपको कैसे वो मौका मिला इबादत करने का? वो ये था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद काफ़ी लोगों ने जनाब अपने आप को नबी कहलाना शुरू कर दिया कि जी मैं भी नबी, फलाना कहता है मैं नबी। अब ये जो इबादत का वक्त था ना, दौर की बात आई, और उस दौर में जो इबादत की बात आई और उस इबादत को करने के लिए आगे बढ़ने वाले पहले खलीफा यार साहिब मज़ार हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़े। वो यही था, आपने नमाज नहीं पढ़ी, रोज़े के बारे में नहीं बताया, हज के बारे में नहीं बताया, ज़कात के बारे में नहीं बताया। सबसे पहला स्टेप, पहला कदम जो आपने उठाया और लोगों के बारे में जिन्होंने कहा कि मैं भी नबी हूं, और मैं इनका सर कलम किया जाए, उड़ा दो इनको। क्यों? कि नबी की इज्जत की बात। आज अगर इनके साथ हमने जिहाद ना किया, इनको हमने खत्म ना किया, तो कयामत तक पता नहीं कितने नबी बन के आ जाए। लेकिन कुरान क्या कहता है, हदीस मुबारक कहती है, कुरान ने बिल्कुल ही फैसला फरमा दिया। खातमन नबीय्यीन, आयत सारी आपने पढ़ी होगी, आपको उलमा उलमा किराम सुनाते रहते हैं। अल्लाह फरमाता है खातमन नबीय्यीन, हमने आपको खातमन नबीय्यीन बनाकर भेज दिया। महबूब आपके बाद वो जो कसरे महल की ईंट रहती थी ना महबूब, हमने आपको वहां पर लगा के पूरी इमारत जो थी नबूवत की वो सारी की सारी बंद कर दी है। यानी वो जो छोटी सी जगह रहती थी एक ईंट की जगह, वहां पर मेरे करीम आका को वहां पर लगा कर नबूवत का दरवाजा हमेशा के लिए क़यामत तक के लिए बंद कर दिया गया। फिर दौर आया इबादत का, और उस इबादत को किसने किया? चलते चलते जनाब काफी सारे ऐसे हालात बने, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के दौर में भी बने। फिर ऐसा दौर आया कि लोगों ने कुरान खाने के ऊपर इतराज किया, यानी कुरान लिखने पर और कुरान के ऊपर इतराज किया। और ये सबसे इससे बढ़कर और क्या बात बताऊं आपको, जब यजीद का दौर आया, अब जो इबादत करने का मौका मिला हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। अब यजीद जो के इस्लाम को खराब करना चाहता था, बिगाड़ना चाहता था, तो इस इबादत को हासिल करने के लिए हजरत सैयदना इमाम हुसैन और आपका पूरा खाना इन्होंने जाके जनाब उस इबादत को कबूल किया। नारे तकबीर, शान अहले बैत, नारे तकबीर।
سر مبارک کا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے۔ ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، اپنے موٹھے تے جا کے چیکو نبی کھڈاوے حسین ہوئے، پکڑ کے جیندی اگلی یارو نبی ڈراوے حسین ہوئے، تو آپ ڈسا حسین زینب جو اہل بیت وچ حسین زینب تے چین کوڑے جو عقل دے گھوڑے تو ڈا کے سوندا ہے، یہ بھی پوچھ دے حسین کوڑے میں دساواں حسین کوڑے۔ حسین امت کی آبرو ہے، حسین حق سچ کی گفتگو ہے، حسین باطل کا دو بدو ہے، حسین کا حشر سرخ رو ہے۔ ملے گی جنت توجہ، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو۔ ماشاءاللہ بڑا ہی ذوق آ گیا، بہت ہی اچھی بات کی انہوں نے۔ ایک دور ہے عبادت کا، یزید آیا تخت پر، اس کو ہٹانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جناب قدم اٹھایا اور اپنے اہل بیت کرام کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ جا کے انہوں نے اس عبادت کو قبول کیا۔ اور جب باری آئی ختم نبوت کی، گھر میں بیٹھ کر بات کرنا اور بات ہے، اپنی مسجد میں بیٹھ کر، اپنے محلے میں بیٹھ کر بات کرنا اور ہے، لیکن جب ختم نبوت کی باری آئی اور ختم نبوت کے اوپر ملک پاکستان میں لوگوں نے ڈاکہ ڈالنا چاہا تو سب سے پہلے جس نے قدم اٹھایا لاہور کی مشہور و معروف ہستی جسے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کہتے ہیں۔ آپ نے یہ ثابت کیا، ہر طرف سے شیل تھے، اسٹریٹ فائر ہو رہے تھے، لیکن آپ نے جان کی پرواہ نہیں کی۔ کیوں کہ صحابہ کرام نے 1200 صحابہ کرام نے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ مسئلہ کیا تھا؟ صرف ختم نبوت۔ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ حضور نے جو مدنی زندگی گزاری تقریباً 70+ اس میں جنگیں ہوئی اور تقریباً 260 کے 70 اتنے شہید ہوئے صحابہ کرام اس پورے عرصے میں، لیکن حضور کی حیات طیبہ کے بعد جب حضور نے ظاہری پردہ فرما لیا، جناب 1200 صحابہ کرام وہ جن میں سے 700 حافظ قرآن تھے، قرآن کے قاری تھے، وہ بھی شہید ہوئے۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ ختم نبوت کا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی حساس ہے۔ یہ صرف تیری یا میری بات نہیں، ایک علاقے کی بات نہیں، ایک محلے کی بات نہیں، بلکہ دیکھ صحابہ کرام کو دیکھ، ان سے یہ طریقہ سیکھ کہ انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سب کچھ قربان کر دیا۔ یا رسول اللہ، جب آپ کی ختم نبوت کا معاملہ آتا ہے تب ہماری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو ہمارے لیے درس یہ ہے، ہمیں اس چیز سے سیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ یار کیا ہوا، اس نے اعتراض کیا، ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس سے دلائل دیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ تو نبی ہے، تیرے پاس کون سا کلمہ ہے، تیرے پاس کون سے قرآن ہے، تیرے پاس کون سی کتاب ہے۔ بلکہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت ہے اس ٹائم کہ سوچنے والی بات نہیں ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی حضرت عمر نے کہا تھا کہ ابو بکر ٹھہر جاؤ، وقت بڑا نازک ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ ایسے قدم اٹھا رہے ہیں، لوگوں سے جہاد کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بہت ہی تاریخی جملہ ارشاد فرمایا عمر جب تو جہالت کے دور میں تھا بڑا بہادر تھا یار، وہ جدو تو دور جہالت سی بڑا پہلوان سی، بڑا بہادر تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد تجھے کیا ہوا؟ فرمایا چل میرے ساتھ۔ جناب صحابہ کرام کو تیار کیا، حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بھیجا گیا، اور جتنا بھی اس وقت کے جھوٹے دعوے دار تھے، ہم ان کو نبی نہیں کہتے، نبی جھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں قیامت تک۔ میری کریم آقا نے اشارہ فرما دیا دونوں انگلیوں کو ملا کے، فرمایا یہ میں اور یہ قیامت، میرے بعد قیامت تو آ سکتے، نبی کوئی بھی نہیں آ سکتے۔
اور علماء کا صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا فتویٰ اس بات کے اوپر کہ حضور کے بعد اگر کوئی بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی میں بھی نبی ہوں، اور کوئی بندہ اس کے پاس جا کے اس سے یہ پروف لیتا ہے، اس سے جناب پوچھتا ہے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے، تو فرمایا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ہمیں قرآن کے اوپر اعتماد نہیں ہے، حضور کی حدیث مبارکہ کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ جب انہوں نے فرما دیا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے، یعنی نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئیں گے، لیکن فرمایا سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، کسی کی بات نہیں نہ ماننا۔ تو یار ایک ایسا بندہ جس سے اپنا بٹن ٹھیک کرنا بھی نہیں آتا تو کہو میں نبی ہوں، اور جسے نیچے والا بٹن اوپر لگا لے، اوپر والا نیچے لگا لے اور دعویٰ کرے نبوت کا، اندھی قوم ہے اسے سمجھ میں نہیں آتی یہ کیسا نبی ہے۔ یار مرزا صاحب کی بات ہو رہی ہے، کہتا میں نبی ہوں، اور پھر جو اس کے ساتھ دنیا میں ہوتا رہا، ہر جگہ سے بھاگتا رہا، کسی بھی پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، ہر جگہ سے بھاگتا رہا، لیکن اللہ نے فرمایا تیرا جو انجام ہوگا ساری دنیا دیکھے گی، کیا ہوگا تیرے ساتھ انجام؟ سامنے کرام ایسا انجام ہوا کہ جناب واش روم میں مر۔ نبی کے لیے قانون یہ ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی اللہ کا نبی ہے، جہاں پر بھی ان کی وقت آخر ہوتا ہے اسی جگہ پہ ان کا وہ قبر مبارک یا آپ کا جو بھی سمجھ میں بنایا جاتا ہے۔ تو یہ اگر اپنے آپ کو جناب نبی کہتا ہے تو پھر جو ان کے چاہنے والے ہیں ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اب تو یہی بنتا ہے نا، آپ ان کے فالوور ہیں، آپ اس کو اپنا نبی مانتے ہو، تو نبی کے لیے تو یہی قانون ہے کہ جہاں اس کا وقت آخر آتا ہے اسی جگہ پہ انہیں وہیں پہ دفنا دیا جاتا ہے، وہیں پہ ان کا روضہ مبارک بنا دیا جاتا ہے، وہیں پہ ان کی قبر مبارک بنا دی جاتی ہے۔ اگر یہ قادیانی خبیث یہ نبی ہے ان کے کہنے کے مطابق تو پھر اپنے بڑے کو اٹھاؤ، چوک میں جہاں پہ واش روم بنا وہاں پہ جا کے رکھا۔ تو یہی ہمیں چاہیے یہ کہ ہم علماء کے بیان سنیں۔ ہماری سادہ قوم ہے انہیں پتہ ہی نہیں اس بات کا، کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا تو کیا ہوا، اس کے ساتھ پی لیا تو کیا ہوا، کاروبار کر لیا تو کیا ہوا۔ وہ تو اس کے ساتھ کھائے گا، تو اس کے ساتھ کاروبار کرے گا جو تیرے نبی کا دشمن ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یعنی ہمارے نبی کے ساتھ اپنی مشابہت کہ میں بھی نبی، 1,24,000 کو مویشی آئے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں حضور کے جیسا یا میں نبی۔ ان کا اپنا مقام تھا، اللہ نے جسے جو کچھ دے کے بھیج دیا، لیکن حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو جناب وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کسی کام کا نہیں، بالکل بیکار بندہ ہے۔ تو لہٰذا سمجھا کریں، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جناب، کوئی ویزا دے دیتا ہے، کوئی جناب لڑکی دے دیتا ہے، کوئی کسی شہر کی جناب آپ کو نیشنلٹی دے دیتا ہے کہ جاؤ جناب وہاں پر، ایسے سادے لوگ میں چل کو نہیں، جیب میں پیسہ آ گیا ہے، ویزا لگ گیا ہے، چلو بھی ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اوے یہ 2 دن ہے، کیا خبر کہ تو اس سے ویزا پکڑ لے اور تیرا زندگی کا آخری سانس وہیں پہ ختم ہو جائے، تیرا تو ایمان گیا پھر۔ اسی لیے اپنے نیت، اپنا قبلہ، اپنے ڈائریکشن بالکل درست کریں، قبلہ کی طرف۔ بس ہمارے لیے اللہ کا قرآن یا پیارے آقا کا فرمان کافی ہے، بس اس کے بعد آگے چلنا ہے تو صحابہ کرام کو دیکھیں، اللہ کے کتنے نیک لوگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کو فالو کریں، انشاءاللہ زندگی بھی بدل جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حاصل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ تھوڑا سا میرے خیال سے آپ توجہ آپ کی ادھر آ گئی ہے، اس سے پہلے تو سارے میں سے سو رہے تھے، بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب قرآن یا اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان پڑھا جا رہا ہو نا، تو جو ہمارے محدثین گزرے ہیں نا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ لیٹے ہوتے نا کروٹ کے بعد، کوئی لیٹا ہوتا محدثین میں سے اور اس سے کوئی کہتا کہ یار حضور کا وہ فرمان سنا، وہ کہتا ٹھہر، اٹھتے وضو کرتے غسل کر کے صاف ستھرا لباس پہن کے بیٹھتے، کہتے میرے سامنے بیٹھ، اب میں تجھے حضور کا فرمان سنا۔ یار اسی تو انہوں نے گلہ سنانے ہیں، قرآن سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، کتنی پیاری پیاری باتیں آپ کو سناتے ہیں، اور یار پھر بھی آپ اس طرح کا مطلب ایک رسپانس ہے، تو پھر
اچھی بات نہیں ہوتی. یہ اکثر پتہ کیا ہوتا ہے، یہ ریکارڈنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، پھر یہ انٹرنیشنل کا میڈیا سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ پہ چلے جاتے ہیں. جو پھر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نیگیٹو قسم کے لوگ، پھر وہ اس چیز سے نقطے اٹھاتے ہیں کہ جی نہیں تسی بڑی کانفرنس کی تھی وہ ہویا کی ہے، کوئی بچے کھیل رہے سن، کوئی یہ کر رہا تھا، کوئی وہ کر رہا تھا. تو لہٰذا ایکٹیو ہو کے بیٹھا کریں تاکہ اگر آپ کی ویڈیو میں آ جاتی ہے، آپ کی پک یا کوئی ماحول اس طرح کا آ جاتا ہے تو تھوڑا سا دیکھنے والے کو یہ لگے کہ ہاں یار واقعی یہ حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو ختم نبوت کا جو مین مقصد ہے اس کے اوپر بھی اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی ختم نبوت کی باری آئے کوئی مسلک نہیں دیکھنی، کوئی ذات پات، کوئی آگے پیچھے نہیں دیکھنا، بلکہ حضور کی ختم نبوت کے لیے تحفظ ناموں سے رسالت کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار. وما توفیقی جزاک اللہ.